کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں مغفرت عطا فرما اور ہمیں تقوی نصیب فرما۔ مغرب سے آخری عشرہ شروع ہوگا۔ آخری عشرے کے متعلق گزشتہ جمعہ ہی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات عرض کی گئی کہ پورا رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اس میں بھی بطور خاص رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے سے فائدہ اٹھانے کی ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کی توفیق ہوتی ہے اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت میں اضافہ کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے اعمال کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا، بھلائی کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو ملی ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی زندگی اور دوسرا مال ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں، کسی کو کم دی ہیں، کسی کو زیادہ دی ہیں۔ کسی کو زندگی کم ملی ہے، کسی کو زیادہ ملی ہے، مال کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، لیکن یہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کی جمعہ مال کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ مال صرف راحتوں کے حاصل کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ قبر اندھیرا گڑھا ہے، اس کا چراغ بھی اسی مال سے حاصل کیا جائے گا اور قیامت کے دن پل صراط پر سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ راستہ احد من السیف ادق من الشعر، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس پر گزرنے کے لیے سواری کا انتظام بھی اسی مال سے کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی اس مال کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ ہے کہ اس مال سے صرف دنیا کے فائدے ہی حاصل کیے جائیں، راحتوں کے انتظامات کیے جائیں اور راحتوں کے اسباب کو خریدا جائے اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں اس کو لگایا جائے۔ تو مال کا صرف استعمال اتنے حد تک ہی نہیں ہے، اس میں بھی آدمی لگائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی مال سے اپنی آخرت بنانے کی بھی فکر کریں۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس کے حقوق بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، ہر چیز کا حق ہوتا ہے، ہر چیز کا حق ہوتا ہے۔ اگر حق ادا کیا جائے تو وہ چیز باقی بھی رہتی ہے، اس میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ اگر حق ادا نہ کیا جائے تو پھر اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں کچھ حقوق فرض درجے کے ہیں، کچھ حقوق واجب ہیں اور کچھ حقوق نفل ہیں۔ تو اس لیے مال کے حقوق کے ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ مال کے حقوق میں سے جو واجب حق ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اسلام کا یہ عظیم الشان رکن ہے زکوٰۃ۔
اللہ کا عظیم الشان حکم ہے زکوٰۃ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو گویا اس طرح تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے اس بات کا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز ایک بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ یا یوں کہا جائے اسلامی عمارت کے یہ دو ستون ہیں، اسلامی عمارت کے یہ دو ستون ہیں۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، تو ان 5 چیزوں میں سے نماز اور زکوٰۃ یہ 2 ستون ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو بہرحال کافر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سے انحراف کرنا اور عملی طور پر اس کا اہتمام نہ کرنا، عملی طور پر اس کی ادائیگی کی فکر نہ کرنا، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی گویا یہ پہچان ذکر فرمائی ہے، ایمان والے کی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار قائم فرمایا، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا عظیم الشان اللہ کا حکم ہے اور اسلام کا کتنا عظیم الشان رکن ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں گڑبڑ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ قتال کا اعلان فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ میرے زمانے میں اونٹ دے کر رسی نہ دے تب بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی تو بات تھی، کوئی تو اہمیت تھی اور اس کی فضیلت تھی جس کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سخت قدم اٹھایا تھا۔ تو اس لیے اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں احکامات کو ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد بھی بیان فرماتے ہیں اور اس کی تاریخ بھی بیان فرماتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے تاریخ بھی بیان فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ صرف تم پر نہیں پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ مقصد کیا ہے اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حکم بیان فرماتے ہیں وہیں اس کی تاریخ بھی بیان فرماتے ہیں اور وہیں اس کے فوائد اور اس کے مقاصد کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ جس طرح امت محمدیہ میں فرض ہے اور شریعت محمدیہ میں فرض ہے،
اسی طریقے سے پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا، ان کے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورہ انبیاء میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ کہ ہم نے انہیں نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ احکامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جزئیات میں فرق ہو سکتا ہے، باقی جو کلی چیز ہے، نماز فرض تھی، اس کی کیا شکلیں تھیں، کتنی نمازیں فرض تھیں، وہ ان کی امتوں میں اور ان کی شریعتوں میں ہماری شریعت کے مقابلے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز بحیثیت نماز کے فرض تھی، زکوٰۃ بحیثیت زکوٰۃ کے فرض تھی۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ زکوٰۃ تھی تبھی تو حکم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ ایسے پیغمبر ہیں جن کا واقعہ پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے، جن کا تذکرہ پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے رحمت کی دعا کی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت کی انہوں نے درخواست کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ کی طرف سے جواب آیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ کہ میری یہ رحمت ملے گی ان لوگوں کو الَّذِينَ يَتَّقُونَ جو متقی ہوں گے، جن کے اندر تقوی ہوگا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ موسیٰ تمہاری قوم اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے گی تو میری رحمت کی مستحق ہوگی اور میری رحمت کے آغوش میں میں انہیں لے لوں گا، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر میرے عذاب کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ کو ادا کروں۔ تو ان سب سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جس طرح امت محمدیہ میں فرض ہے، اسی طریقے سے پچھلی امتوں میں بھی فرض تھی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حدیثوں میں اس کی ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شمار جگہوں پر حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو اس سے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ بندہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو بظاہر اس سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے
اللہ تعالیٰ اپنے بول میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول پکا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کے پاس 100 روپیے ہوں، اگر وہ کسی غریب کو 20 روپیے دے دے، آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پوچھیں گے بھی تو وہ یہی کہے گا کہ 20 روپیے کم ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں تو 20 روپیے کم ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے، بڑھائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو زکوٰۃ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ شرط ہے اللہ کی رضا، اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے اور لازمی جز ہے کہ آدمی ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں۔ اگر اس میں کسی اور کو دکھانے کا یا کوئی اور جذبہ شامل ہو گیا تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے لیے کیا تھا اسی سے بدلہ لے لیں، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اسی سے بدلہ لے لیں۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل ہم کریں اس میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اخلاص کا جذبہ کار فرما ہو، محض اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ دنیا والے دیکھ کر کیا کریں گے؟ ان کو ہم دکھائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر ہم کام کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے نتائج ظاہر فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے اعتبار سے، نفلی صدقات کے اعتبار سے، ہدیے کے اعتبار سے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی راہ میں مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس بات کی بھی اصلاح فرما دی ہے کہ جہاں اللہ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہر جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ ہم تم سے تمہارا کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تم سے تمہارا کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہمارے دیے ہوئے میں سے بھی تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر اپنا سینہ چوڑا مت کرو، اس لیے کہ تم اپنا کچھ نہیں دے رہے ہو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے بھی تھوڑا دے رہے ہو۔ تو دے کر کسی پر احسان مت جتاؤ، دے کر کسی پر احسان مت جتاؤ، بلکہ دے کر اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ میرا مال اللہ نے قبول فرما لیا، اسی کا دیا ہوا تھا، اس میں سے کچھ میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، تو کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ کیا کمال ہوا؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس لیے آدمی مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو دیتے ہوئے یہ نہ سمجھے، اور جس کو دے رہا ہے اس کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، دینے والا محسن نہیں ہے، لینے والا محسن ہے۔
دینے والا احسان نہیں کر رہا ہے، لینے والا احسان کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا تو آپ اپنا فرض کیسے ادا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس بات کی وضاحت اللہ نے فرمائی ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم تھوڑا خرچ کرو۔ تو ایک وضاحت اللہ نے یہ فرمائی ہے، اور دوسری بات اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو قرض سے تعبیر فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم میری راہ میں جو مال خرچ کرو گے اس کا بدل تمہیں دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بلکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے گا، اس کا بدل تمہیں دے گا۔ اور بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو بدلے میں اللہ صرف 1 روپیہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کے اخلاص کی بقدر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صدقات اور زکوٰۃ، نوافل اور نفلی زکوٰتیں، نفلی صدقات اللہ نے جو رکھے ہیں یہ اپنے غریب بندوں کی امداد اور ان کے تعاون کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اپنے غریب بندوں پر رحم کرنے کے لیے، اپنے غریب بندوں کا خیال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال والوں کے مال میں زکوٰۃ فرض فرمائی اور ان کو نفلی صدقات کی ادائیگی کی ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہم ادا کریں گے، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے، وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کی بھی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اپنی بات کا پکا اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جب اس بات کو فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مال میں اضافہ فرمائیں گے، اور یہ قانون فطرت ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ جو چیز کٹتی ہے وہی بڑھتی ہے، جو چیز کٹتی ہے وہی بڑھتی ہے۔ گھاس کاٹی جاتی ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، بال کاٹتا ہے آدمی وہ روز بروز بڑھتے ہیں، ناخن کاٹتا ہے آدمی وہ روز بروز بڑھتے ہیں، حلال جانور روزانہ بے حساب تعداد میں کٹتے ہیں لیکن وہ روز بروز بڑھتے ہیں۔ تو یہ قانون فطرت ہے، جو چیز کٹتی ہے وہ بڑھتی ہے، اور جو چیز خرچ ہوتی ہے، جو چیز صرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ شرط یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بغیر یقین کے آدمی کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے منزلوں نے انہیں پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے منزلوں نے انہیں پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو یقین ہونا چاہیے، یقین ہوگا تو آدمی منزل تک پہنچے گا، اور یقین نہیں ہوگا تو پیسہ خرچ کرتے ہوئے جھجکے گا کہ آج میں خرچ کر رہا ہوں کل کا کیا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام ہی ہے تمہیں ڈرانا کہ تم آج خرچ کر دو گے تو کل کا کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا قریب اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السخی قریب من اللہ، دوسری روایت میں ہے السخی حبیب اللہ، کہ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے تبھی وہ خرچ کر رہا ہے۔ جو آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، جو آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو یہ یقین جو ہوتا ہے وہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تو سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔
لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے۔ اگر وہ کسی سے دور ہے تو صرف ایک چیز سے کہ وہ جہنم سے دور ہے۔ اور جو بخیل ہے بھلے تہجد گزار ہو، تو بخیل آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور ہے، بخیل اللہ سے دور ہے، اس لیے کہ اس کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر۔ وہ یہ سوچ کر اپنا مال اکٹھا کر کے رکھتا ہے، سوچ کر خرچ کرتا ہے کہ آج اگر خرچ کر دوں گا تو کل کا کیا ہوگا۔ سخی یہ سوچتا ہے جو اللہ آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو اسی لیے بخیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ بخیل بعید من اللہ بعید من الناس، بخیل کو کوئی پسند نہیں کرتا، بخیل کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرتا۔ تو بخیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی یہ دور ہے، جنت سے بھی دور ہے۔ اگر وہ کسی سے قریب ہے تو وہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سخی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سخی بننے کے لیے کروڑ پتی نہیں بننا پڑتا۔ جس حیثیت میں اللہ نے رکھا ہے، جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، بندہ اسی حال میں خرچ کرنے کا مزاج بنائے، اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج بنائے۔ 1,00,000 کا مالک 1,000 روپیے دیتا ہے، 100 کا مالک 1 روپیہ دیتا ہے، دونوں برابر ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جذبہ کیا ہے، فیصد اللہ کے ہاں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ آدمی اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدل بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اس کا بدل بھی ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے۔ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بے شمار قصے ہیں جس میں اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ مال کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کا مال چوری ہو گیا یا آپ کا مال ضائع ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا، ہرگز چوری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اس مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور نفلی صدقات سے، مال کے خرچ کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مال کا میل نکل گیا اور مال میں سے زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اب جو باقی مال ہے یہ پاکیزہ مال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے مال کو بھی پاک فرماتے ہیں، اس کے دل کو بھی پاک فرماتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ نبی جی آپ ان سے صدقات وصول کیجئے، ان کی زکوٰۃ کو لیجئے، اس سے ہوگا کیا کہ ان کی پاکی ہوگی، مال بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوگا۔ دل کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں مال کی محبت کے جو جذبات ہیں، مال سے تعلق کی وجہ سے بخل کی جو گندگی ہے، حرص اور لالچ کی جو گندگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے دل سے اللہ تعالیٰ یہ بیماریوں کو دور فرماتے ہیں، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا مال میں دونوں پہلو ہیں، مال میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا اس کے مال کا شر ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں فضیلتیں ہیں، جہاں اہمیت اس کی بتائی گئی اور ادا کرنے پر بشارتیں سنائی گئیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کو اپنے خاص بندوں کی صفت ذکر فرمایا ہے کہ میرے جو محبوب بندے ہیں، جو کامیاب ایمان والے بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ انہی میں ایک صفت اللہ نے یہ بھی ذکر فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی ہے ان کے پاس لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر ان کی پیشانی کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا اور داغ کر کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی سونا چاندی ہے، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم اپنا سمجھ کر اٹھا کر جمع کر حق ادا کیے بغیر، زکوٰۃ ادا کیے بغیر رکھا کرتے تھے، یہ وہی سونا چاندی ہے۔ اب یہ اپنے ساتھی کے ساتھ رہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم جس کو جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور وہ سانپ کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایسا زہریلا سانپ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زہریلا سانپ اور گنجا سانپ آدمی کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی ساری فضیلتیں اسی لیے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے حکم اسی لیے دیا ہے کہ بندے زکوٰۃ ادا کر کے، اپنے مال کا حق ادا کر کے مالی عبادت بھی کرنے والے بن جائیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، حج ہے، یہ جسمانی اور مالی مشترکہ عبادت ہے، اس میں آدمی کی جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے، خالص مالی عبادت ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 2 نعمتیں میں نے دی ہیں، جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، تو بندہ جانی عبادتیں بھی کرے اور مالی عبادتیں بھی کرے، جانی عبادتیں بھی کریں، مالی عبادتیں بھی کریں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہر حال میں اہتمام ہو، اور اللہ نے یہ زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائی ہے۔ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے ادا کی گئی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے، اسلام نے جو مال کا نظام قائم فرمایا ہے، اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں گھرا ہوا نہ رہے، بلکہ وہ گردش کرتا رہے، مالداروں سے غریبوں کے پاس آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دنیا والوں کے جو مالیاتی نظام ہے اس میں یہ ہے کہ مال اسٹور ہو کر چند لوگوں کی تجوری میں چلا جائے، مالدار کچھ لوگ عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں،
आवारा गर्दी कर रहे हैं और माल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं के पड़ोस में कुछ गरीब हैं जो अपनी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुआशरे पर बड़ा जुल्म है। इस्लाम का जो मालियाती निज़ाम है, इस्लाम ये चाहता है कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो इन गरीबों की फ़िक्र करें, वो इन गरीबों की फ़िक्र करें, माल गर्दिश करता रहे। ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की गई, सदक़ात नाफिला का हुक्म इसीलिए दिया गया। और इसी तरह ज़कात अगर अदा की जाएगी तो गरीबों के दिलों में मालदारों की मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदे आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के खैर ख्वाह बनकर ज़िंदगी गुजारें, हमदर्द बनकर ज़िंदगी गुजारें। और मालदार मुस्तहिक़ को तलाश करके गरीबों को अगर ज़कात देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें माल की नेमत दी है उस पर उन्हें शुक्र की तौफ़ीक़ होगी, उस पर उन्हें शुक्र की तौफ़ीक़ होगी कि अल्लाह ने हमें कितना ऊंचा बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है। कितने अल्लाह के बंदे हैं जो परेशान हाल हैं, अल्लाह ने उन परेशानियों से मेरी हिफाजत फरमाई है, उसको शुक्र की तौफ़ीक़ होगी। और अगर ज़कात सही तरीक़े से अदा नहीं की गई और मालदारों ने गरीबों का ख्याल नहीं रखा तो होगा क्या कि गरीबों के दिलों में मालदारों के लिए गम और गुस्से की लहर दौड़ जाएगी, उनके अंदर उनसे नफ़रत पैदा हो जाएगी। उसका इजहार यूँ होगा कि फिर चोरियाँ होंगी, डकैती होगी और डाका ज़नी होगी। इस तरह जराइम का इर्तिकाब लोग करना शुरू कर देंगे। जितनी चोरियाँ होती हैं, डाका ज़नियाँ होती हैं, उनके पीछे एक मजबूरी ये भी होती है कि गुर्बत की वजह से लोग चोरियाँ करते हैं। आज चोरियों का बाज़ार गर्म है, वो इसीलिए है कि हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, और गरीब अपनी गुर्बत में मर रहा है और मालदार अपनी मालदारी में, अय्याश अपनी अय्याशी में तरक्की कर रहा है। ज़कात के ज़रिए से अल्लाह ये चाहते हैं कि माली निज़ाम सही बने, और अल्लाह ने जिनको साहिब हैसियत बनाया है वो इस बात की फ़िक्र करें कि जो अल्लाह के गरीब और मोहताज बंदे हैं वो उन बंदों का ख्याल रखने वाले बने, वो उन बंदों की फ़िक्र करने वाले बने। तो मेरे अजीज़ व दोस्त बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर ज़कात सही तरीक़े से अदा की गई तो इतनी बरकतें हैं ज़कात की कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। तो इसलिए हिसाब करके ज़कात अदा करना चाहिए। अपने माल का हिसाब करें, सोना है, चांदी है, नक़द पैसा है, माल तिजारत है, इसका हिसाब करके ज़कात अदा करने की कोशिश करें। अगर हिसाब अदा करके ज़कात नहीं अदा करेंगे, उमूमन होता ये है कि आदमी से कहा जाए कि आप अपने माल का हिसाब करें, हिसाब करके ज़कात अदा करें, तो लोग ये कहते हैं कि जितनी ज़कात वाजिब हुई है उससे ज़्यादा ही अदा करता हूँ। आप ज़रूर अदा करें, उससे ज़्यादा ज़रूर अदा करें, लेकिन जितनी ज़कात आप पर वाजिब हुई है उसका हिसाब करना ज़रूरी है। आप हिसाब करें, हिसाब करके ज़कात अदा करें और उससे मज़ीद अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो अदा करें। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने तुम पर 2.5% लाजिम किया है तो तुम भी अपने ऊपर कुछ लाजिम करो। ये अल्लाह की तरफ से लाजिम किया हुआ है, बहुत थोड़ा है, तुम भी अपने ऊपर कुछ लाजिम करके अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च किया करो। अल्लाह की राह में ख़र्च करने से अल्लाह ताला तुम्हें और देंगे, अल्लाह तुम्हें और देंगे। हज़रत ने ख़ुद अपना वाक़या बयान फरमाया और अपना तर्ज़ अमल ज़िक्र फरमाया, और ज़िक्र करने के बाद हज़रत ने इस बात की वजाहत फरमाई कि उमूमन मेरा ये मामूल नहीं है कि मैं अपना तर्ज़ ज़िक्र करूँ, लेकिन तरग़ीब के लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं अपने, चूँकि हज़रत दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस भी थे और सदरुल मुदर्रिसीन भी थे, बहुत बड़े पाए के आलिम दीन भी थे, उसी के साथ साथ बहुत बड़े ताजिर भी थे। उनका कुतुबखाना आज भी चलता है। तो हज़रत ने फरमाया कि रमज़ान में मैं अपने पूरे कुतुबखाने की कारगुजारी लेता हूँ और पूरा जायज़ा लेकर हिसाब करके जितनी ज़कात मुझ पर वाजिब होती है उसका हिसाब लगाता हूँ, और जितनी ज़कात वाजिब हुई है उसका दुगना मैं अदा करता हूँ।
یہ زکوٰۃ تو ہے جو مستحق میں جائے گی اور مستحق کو دے دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو اضافہ میں کر رہا ہوں یہ اضافہ میں اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔